آیت نمبر 18 ہے سورۃ المائدہ کی۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی ترتیب ہے۔ احبار و رہبان نے، یہود و نصارہ نے سب سے پہلے بڑوں کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا کہ یہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے بیٹے کے پاس باپ کے اختیارات ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو اپنی اختیارات سے نوازا ہوا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ نصارہ نے، مسیحیوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نائب ہیں، خدائی اختیارات خدا نے خود ان کو دیے ہیں۔ جب قوم کا یہ عقیدہ بن گیا بڑوں کے بارے میں کہ یہ خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں، خدا کے اختیارات ان کے پاس آ سکتے ہیں، تو اب جن لوگوں نے یہ غلط عقیدہ پیدا کیا تھا انہوں نے اپنے بارے میں کہہ دیا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے چہیتے ہیں۔ کیونکہ ایک دفعہ جب نظریہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو اس میں مزید اضافہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ میرے والد کی قبر کو اور جن کے بڑے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں۔ مجھے آج بھی وہ دورہ تفسیر کا وہ مقام یاد ہے کہ جس مقام پر آ کے میرے والد نے یہ ترتیب بتائی تھی کہ پہلے ان لوگوں نے بڑوں کے بارے میں یہ ذہن بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ جب بڑوں کے بارے میں چیزوں کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، جب بڑوں کے بارے میں یہ ذہن بن گیا خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، ارے ہم بھی تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ اب چونکہ ایک نظریہ بن چکا تھا کہ اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، خدائی اختیارات ان کو سونپے جا سکتے ہیں، تو کہا اب یہ خدائی اختیارات ہمارے پاس بھی ہیں، کیونکہ قوم کا نظریہ بن چکا تھا کہ خدائی اختیارات آ سکتے ہیں مخلوق کے پاس۔ تو یہ مقام مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے والد صاحب مرحوم نے ترتیب اس طرح بتائی تھی کہ پہلے انہوں نے بڑوں کے بارے میں نظریہ قائم کیا کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں، پھر خود اپنے آپ کو پیش کر دیے کہ ہمارے پاس بھی خدائی اختیارات ہیں، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ یہی کام آج ہوتا ہے، یہی کام آج ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہی کام آج ہے۔ آج کوئی بھی نظریہ، غلط نظریے کو فروغ دینا ہو تو بڑوں کا سہارا لیا جاتا ہے، بڑوں کا سہارا۔ بڑوں کا سہارا لینے کے بعد اس نظریے کی ترویج کی جاتی ہے، اور جب اس نظریے کی ترویج ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو آگے کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل یہود و نصارہ کی روش ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ کسی بھی غلط نظریے کو رواج دینا ہو۔ اب جو خدائی اختیارات آج کل یہ لوگ مزارات میں مدفون جو بڑے بڑے ولی اللہ ہیں ان کو یہ لوگ دے بیٹھتے ہیں، عام آدمی کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ عام آدمی کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ یہ ان کے پاس اختیارات ہیں؟ یہ بڑے بڑے جو ولی اللہ گزرے ان کے بارے میں یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں، یہ بیٹا دے سکتے ہیں، یہ بیٹی دے سکتے ہیں، یہ عزت دے سکتے ہیں، یہ ذلت دے سکتے ہیں، سمجھا، یہ تخت سلطنت پہ بٹھا سکتے ہیں، یہ تختِ دار پہ چڑھا سکتے ہیں۔ جب صاحب مزار کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ بن جاتا ہے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کمینے قسم کے لوگ خود آ کے آ جاتے ہیں، تمہاری اللہ سنتا نہیں، ہماری موڑتا نہیں، سمجھا، پھر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ پھر ایسے پیر کے نام سے ایسے پیر آتے ہیں، تصوف کو بدنام کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، منکر نکیر قبر میں تم سے سوال نہیں کر سکتا، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ہم ضمانت دے دیں گے، منکر نکیر آئیں گے تو ساتھ ہم بھی پہنچ جائیں گے کہ یہ ہمارے اپنے بندے ہیں، ان سے سوال نہیں کرنا۔ یہ کوئی میں مذاق نہیں کر رہا۔ میرے ہائی کورٹ کے پہلے ٹینیور کے اندر باقاعدہ پڑھا لکھا ایک بندہ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ اس کے عزیز تھے یا اس کے متعلقین میں سے تھے، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں سب سے پہلے پیر صاحب خود آ جاتے ہیں کہ بھئی اپنے بندے۔ تو اس وقت مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ منکر نکیر ہیں کہ نواز شریف ہے جو سفارشیں سنیں؟ منکر نکیر کسی کو معاف کریں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بڑوں کے بارے میں پہلے عقیدہ غلط بنایا جاتا ہے، جب بڑوں کے بارے میں عقیدہ غلط بن جائے تو پھر یہ چھوٹے کمینے آگے ہو جاتے ہیں، پھر خود کو خدا بنا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پھر
پوری امت سے مال بٹورتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس چیز کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، سمجھ آئی، کہ آپ چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بڑھیں۔ اس کا تعلق تو عقیدے سے، اپنے آپ کو بچائیں۔ قبر میں میرا اور آپ کا فرقہ نہیں جائے گا، قبر میں تو عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ۔